تو دونوں کے درمیان معاہدہ یہ ہوا کہ جو ہمارے ساتھ ملنا چاہے گا وہ ہم سے مل جائے گا، جو تمہارے ساتھ ملنا چاہے گا تمہارے ساتھ مل جائے گا۔ دو قبیلے ہیں، ان کو یاد رکھیے گا، ایک ہے بنو بکر، بنو خزاعہ۔ بنو خزاعہ قبیلہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا اور بنو بکر قریش کا حلیف بن گیا۔ تو یوں جب حلیف بن جائے، حلیف سمجھتے ہیں نا، معاہدہ ہو گیا، وہ ان کے ساتھ مل گئے، بنو بکر قریش کے ساتھ مل گئے اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ ملے۔ اب معاملہ کچھ یوں ہوا کہ اندھیری رات میں بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ پر حملہ، یعنی 17 ماہ گزر چکے ہیں صلح حدیبیہ، اس معاہدے کو 17 ماہ کے قریب عرصہ گزر چکا ہے، 17 ماہ یا کچھ ماہ کے قریب اس پر معاملہ گزر چکا ہے۔ بنو بکر نے، یہ دونوں قبیلے مکہ معظمہ میں رہتے تھے، یہ بھی ذہن میں رہے، لیکن ایک مکہ والوں کا حامی تھا اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی۔ تو بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، رات کا وقت ہے۔ بنو بکر کو یہ تھا کہ کون سا کسی کو پتہ چلے گا کہ حملہ کس نے کیا، رات ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ در پردہ کفار نے بھی بنو بکر کی پوری مدد کی، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے۔ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور آپ دیکھیں اصحاب سیر نے لکھا کہ بنو خزاعہ کے لوگ بھاگے اور بھاگ کر وہ حرم میں آئے، تب بھی بنو بکر نے ان کو معاف نہیں کیا، حرم کے اندر بھی خون ریزی ہوئی، بنو بکر نے بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور اصحاب سیر نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو روایت ہے 20 کے قریب پہنچتی ہے کہ 20 کے قریب افراد جو تھے بنو خزاعہ کے قتل کر دیے گئے۔ اب بنو خزاعہ کا معاہدہ کس کے ساتھ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بنو خزاعہ مدد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ معظمہ سے چل پڑے مدینہ طیبہ کہ ہم جا کے رسول اللہ سے فریاد کریں گے۔ یہاں معاملہ یاد رکھنے والا ہے، وہ ڈاکٹر عائض القرنی نے ایک بڑی حسین مثال دی تھی کہ جو شہد کی مکھی ہے وہ رس چوستی ہے اور شہد بناتی ہے، اور جو دوسری مکھی ہے وہ ساری اچھی جگہوں کو چھوڑ کر گند کو تلاش کرتی ہے۔ سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب ہم جانتے ہیں تو یہاں تو سارا ہی گلشن ہے، یہاں تو سارا ہی گلشن ہے، لیکن یہاں بھی کئی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو، آپ کی شان کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہاں بھی کوئی نہ کوئی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی عیب جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، الیاذ باللہ، اس طرح کا کوئی معاملہ ذکر کیا جائے۔ بنو خزاعہ مکہ معظمہ سے چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لے کر۔ اب جب یہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس پہنچے، یہاں ایک واقعہ ذہن میں رکھیے گا، میں اس کو آخر میں ذکر کروں گا اس واقعے کے بعد۔ بنو بکر پہنچتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے پاس، اور عرب کا ایک دستور تھا، عرب رواج کے مطابق قصیدہ جو تھا پڑھا جاتا تھا، اور فی البدی وہ قصیدہ کہتے تھے۔ عرب کے لوگ شاعر میں ویسے اشعار میں بڑے ماہر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر بنو خزاعہ کے ایک شخص نے ایسا قصیدہ پڑھا کہ اگر کاش کوئی عربی جاننے والا مجمع ہو تو وہ اس قصیدے کو سنے تو وہ داد دیے بغیر، اش کیے بغیر نہیں رہے گا، وہ جان جائے گا کہ یہ قصیدہ کیا۔ ہم تو اس کا ترجمہ سمجھ کے بھی شاید وہ ذوق نہ سمجھ سکیں یا وہ ذوق نہ پا سکیں۔ وہ آ کے کہتا ہے، اے یا ربی انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابیہ التلدا قد کنتم ولدا و کننا والدا ثم اسلمنا فلم ینزع یدا۔ یہ سارا کا سارا معاملہ اس نے پورا شعر اشعار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے، پھر آپ کو یاد دلایا کہ آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، آپ ہماری مدد و نصرت کریں۔ تو آپ مدد، جب کوئی آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو آپ اس کی مدد کرتے۔ یہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے ایک قصیدہ پڑھا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے، یہاں اب ذہن میں رکھیے گا اس بات کو۔ بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، ابھی یہ مکہ سے چلے تھے، 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہی وہ قصیدہ سناتا ہے۔ لیکن حدیث میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تہجد کے لیے،
اور تہجد کے لیے وضو فرماتے ہوئے حضور نے 3 بار پکارا، لبیک لبیک لبیک، نصرتا نصرتا نصرتا، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، تمہاری مدد کی گئی تمہاری مدد کی گئی تمہاری مدد کی گئی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز سنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے گفتگو فرما رہے ہیں؟ فرمایا بنو خزاعہ مشکل میں ہیں، بنو خزاعہ مشکل میں ہیں، انہوں نے مدد کے لیے پکارا ہے تو میں نے ان کو کہا ہے لبیکا لبیکا لبیکا، نصرتا نصرتا نصرتا۔ اس کے 3 دن بعد بنو خزاعہ کا قافلہ جو تھا وفد نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد بنو خزاعہ کا وفد رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ پورا قصیدہ سناتا، اور حضور تو 3 دن پہلے فرما چکے ہیں تمہاری مدد کی گئی۔ کوئی جانے تو صحیح، کوئی سمجھے تو صحیح، کوئی تلاش تو کرے، کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ سراج منیر کی طرح چمکتی دمکتی نظر نہیں آ رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جملہ کہا اس موقع پر، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس طرح میں اپنی جان کی اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہوں اسی طرح تمہاری حفاظت کروں گا۔ بنو خزاعہ قبیلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کے وفد سے کہی، اور پھر حضور نے 3 شرطیں رکھی کفار مکہ کے سامنے، قریش مکہ کے سامنے۔ پہلی شرط یا تو یہ ہے کہ دیت دو، آپ نے اپنا قاصد بھیجا، نمبر 1 دیت دو، اگر دیت نہیں دے سکتے تو پھر ایسا کرو کہ بنو بکر کے ساتھ جو تم نے معاہدہ کیا وہ اس معاہدے کو ختم کرو، ان سے دستبردار جو ہم خود بنو بکر سے نمٹ لیں گے، چونکہ وہ تمہارے حلیف ہیں۔ یا تو تم دیت ادا کرو، دیت نہیں ادا کرنی، ان کے ساتھ جو تمہارا معاہدہ ہے اسے کالعدم قرار دو، نہیں ہے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تم نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ جب قاصد پہنچا نا تو کفار مکہ کہنے لگا جاؤ جاؤ کام کرو جا کے، ہم نہیں جانتے کسی معاہدے کو، شیخی تو مار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچ گئی، جب اللہ کے نبی علیہ السلام تک یہ اطلاع پہنچی تو آپ نہ تیار ہو جاؤ۔ اب وہ معاملہ ذہن میں رکھیے گا کہ کفار مکہ کے حلیف بنو بکر اور کفار مکہ دونوں نے مل کر حرم میں خون ریزی کی تھی، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ 20 بندے بنو خزاعہ کے مارے گئے تھے، اور حرم کے اندر وہ آ کے بھاگے تھے، رات کا وقت ہے، حرم میں داخل ہو کے جان بچانے کے لیے، لیکن پھر بھی ان کی جان بخشی نہیں کی گئی۔ تو اگر مسلمانوں نے صحن حرم میں چند کافروں کو قتل کیا تو پھر اس پر واویلا کیوں؟ میں بات فوری کر دیتا تاکہ آپ کو اس کا سمجھ آ جائے۔ جب مکہ میں مسلمانوں کا لشکر داخل ہوا تو اس وقت بھی کئی کافروں نے شرارت کی تھی۔ اب جب آپ کے ساتھ کوئی شرارت کرے تو بتائیے اس کو کیا کیا جائے گا؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جی مکہ میں مسلمانوں کا لشکر داخل ہوا تو اس موقع پر مسلمانوں نے کیوں قتل عام کیا تھا؟ وہ اللہ کے بندو، اس سے پہلے جو معاملہ تھا وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ جب وہ آ رہے تھے ان کے ساتھ شرارت کیوں کی تھی کفار مکہ نے؟ کیوں اپنا معاملہ خراب کیا تھا؟ اگر وہ معاملہ نہ کرتے تب بھی حدیث پاک میں اصحاب سیر نے بھی لکھا، اس میں آتا ہے، سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ تب بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا، لیکن کفار مکہ نے خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کی تھی، پہلے انکار کر دیا۔ اچھا واپس پیچھے چلتے، جب انکار کر دیا تو آپس میں بیٹھ گئے سارے بڑے، یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب انہوں نے کہا کہ چلو حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بھیجتے۔ ابو سفیان اب گئے، اب مکہ والوں نے بھیج تو دیا، حضرت ابو سفیان پہلے جاتے ہیں ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جاتے ہیں عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، پھر جاتے ہیں عثمان غنی کے پاس، پھر جاتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس، سب سے کوڑا جواب ملتا۔ حضرت ابو بکر نے جواب پتہ کیا دیا؟ حضرت ابو بکر فرمانے لگے یہ رسول اللہ کا معاہدہ ہے، یہاں رسول اللہ کا حکم چلتا ہے، اگر تمہارے خلاف چونٹیاں بھی لڑے نا، مجھے پتہ چل جائے کہ چونٹیاں تمہارے خلاف لڑ رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں چونٹیوں کی بھی مدد کروں گا، میں چونٹیوں کی بھی مدد کروں گا۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس کچھ بھی نہ رہا تو ایک چھڑی ملی، میں چھڑی لے کر نکل پڑوں گا، رسول اللہ کا معاہدہ ہے، جو رسول اللہ چاہیں گے وہ ہو جائے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان غنی نے بھی یہی جواب دی، حضرت مولا علی شیر خدا نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر ابو سفیان پہنچا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر،
حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ 4-5 سال کے تھے. ذہن میں رکھیے گا. ابو سفیان کہنے لگے کہ یہ بچہ ہی میری سفارش کر دے، اگر اس نے سفارش کر دی پورے عرب میں اس کا نام ہو جائے گا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اول تو میرا بیٹا چھوٹا ہے، دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے کوئی کلام کرے چاہے یہ ہو نہیں سکتا. یہاں رک کر میں وہ بھی ذکر کرتا چلوں، شاید یہی وجہ تھی جب حضرت ابو سفیان نے یہ کہا نا کہ یہ ہماری سفارش کر دے تو پورے عرب میں اس کا نام ہو جائے گا کہ اس نے صلح کرائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی لخت جگر امام حسن مجتبیٰ کے بارے فرمایا تھا، یہ میرا سردار بیٹا ہے، یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا. اسی لیے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا معاملہ اور پیشکش تو چھوٹی تھی، اللہ کے نبی نے اس سے بڑی جو مجدہ اور فضیلت تھی وہ ان کے بارے بیان کی تھی بعد میں کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے. تم تو عرب کا سردار بنانا چاہتے تھے، رسول اللہ نے ساری دنیا کا سردار بنا دیا. اب رسول اللہ علیہ السلام کے اس فرمان کی حکمت سمجھ میں آئی کہ آپ نے کیوں فرمایا تھا اِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ لَعَلَّ اللَّهُ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں یہ صلح کروائے گا. خیر یہاں سے بھی جب ناکام و نامراد واپس آئے، حضرت علی المرتضیٰ کے پاس دوبارہ چلے گئے، دوبارہ ان کے پاس گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کہا تھا کہ ایسا کرو اور تو کوئی حل نہیں ہے، مسجد میں جا کے تم یہ اعلان کر دو کہ جی میں معاہدے کی تجدید کرتا ہوں. یہاں درمیان میں ایک اور معاملہ بھی پیش آیا تھا جس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو ہلا کر رکھا تھا کہ جب وہ ان سب کے پاس گئے انہیں پتہ چلا کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ میری بیٹی ہیں. تو ام حبیبہ کے گھر پہنچتے ہیں. ایک باپ اپنی بیٹی کے ہاں جاتا ہے، بیٹی انہیں مرحبا کہتی ہے، جب بیٹھنے لگتے ہیں بستر پر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارکہ ہے. ام حبیبہ وہ بستر لپیٹ دیتی ہیں. ابا جی ٹھہریے بستر لپیٹ لو. جب بستر لپیٹ دیا جاتا ہے تو کہتی ہیں بیٹھیں. کہنے لگے بیٹی تمہیں بستر باپ سے زیادہ پیارا ہے. ابا یہ معاملہ نہیں، یہ بستر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ مشرک ہیں، مشرک نجس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، کہاں آپ اور کہاں میرے آقا. میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کے بسترے پر بیٹھاؤں. یہ ایک بیٹی کا مکالمہ ہے اپنے باپ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقام و مرتبہ یہ ہے جو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا. اس محبت کے بالمقابل کوئی بھی آئے تو اس کو نہیں دیکھنا، رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کو دیکھنا. خیر مسجد میں جا کے اعلان کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ سارے جانتے ہیں کہ جب آپ خاموش رہتے تو آپ کی رضامندی ہوتی، لیکن آپ نے اس موقع پر فرمایا یہ تمہاری منہ کی بات ہے، یہ تمہاری منہ کی بات ہے، کہتے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جب یہ بات سنی حضرت ابو سفیان نے تو سمجھ گئے بھی معاملہ تو خراب ہے. خیر یہاں سے مکہ معظمہ کی جانب چل پڑے. مکہ پہنچے تو مکہ والے نے کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا، نہ ہاں ہے نہ ہے، لیکن ڈر ہے. یہاں رسول اللہ علیہ السلام نے تیاری کر لی کہ حکم دیا کہ بھئی چلو ہم نے مکہ معظمہ پر حملہ کرنا ہے. کفار مکہ نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا، لہٰذا ہم نے اب بدلہ لینا چونکہ ہمارے حلیف بنو خزاعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا اور اس تیاری کو خفیہ رکھا. کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا ہمارا طریقہ ہے. اس پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے تیار ہونے کا حکم دیا. مسلمانوں کا جو لشکر ہے اس کی تعداد ہے 10,000. 10,000 کا قافلہ مکہ معظمہ کی طرف مدینہ طیبہ سے نکل پڑتا. اب بڑی خاموشی کے ساتھ نکلنا ہے. یہاں ایک معاملہ اور پیش آتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام کے ایک بدری صحابی ہیں حاطب بن ابی بلتہ، حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے مکہ والوں کو خط لکھا کہ بھئی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، بڑی تیاری کے ساتھ اپنا بچا کر آ لو، اپنا بچاؤ کا انتظام کر لو. حاطب بن ابی بلتہ نے یہ خط دیا ایک خاتون کو، مدینہ طیبہ سے روانہ کر دیا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت سیدنا علی، حضرت سیدنا زبیر، حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان تینوں سے کہا
یہاں سے جاؤ، جب روضہ خاخ ایک جگہ ہے، جب وہاں جاؤ گے تمہیں خاتون ملے گی، اس کے پاس ایک رکا ہے، وہ رکا لے آؤ۔ ماننے والے مانتے ہیں، نہ ماننے والے پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں۔ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ چل پڑے۔ اب کسی کو کیا خبر تھی؟ حاتب بن ابی بلتہ نے تو چوری چھپے یہ خط لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے جی اللہ نے بتایا، وہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں اللہ نے بتایا، اللہ کے بتائے کو تو مان لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تینوں کو بھیجا، ان تینوں نے وہاں روضہ خاخ پر اسی عورت کو پا لیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بتائی تھی۔ پتہ چلا، پکڑ لیا۔ وہ کہتی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، جو میں دیکھو میرے پاس اگر ملتا ہے خط تو دیکھ لو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا خط تو تیرے پاس ہی ہے، اس لیے کہ ہمیں جس نے بھیجا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، خط تو تیرے پاس ہی ہے، نکال دے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر تجھے چھوڑیں گے تو نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تجھے جانے دیں۔ آخر اس نے اپنی وہ چٹیاں میں سے، بالوں کی جو مینڈیاں بنی تھیں اس میں سے وہ خط نکال کے دے دیا، بارگاہ رسالت میں وہ خط آ گیا۔ اب حاتب بن ابی بلتہ کے بارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلالی طبیعت کے ہیں۔ یہاں میں اگر آپ سے ذکر کروں، اتنے جلالی طبیعت کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے مشورہ کیا، حضرت ابوبکر اور عمر سے رضی اللہ عنہما۔ حضرت ابوبکر کو بلا کے پوچھا کیا کرنا چاہیے کافروں کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، کچھ بھی ہو وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ہم قبیلہ ہیں، آپ کے باپ دادا کی اولاد ہیں مکہ والے، آپ ان پر تلوار اٹھائیں گے؟ میرا تو مشورہ یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، اور مناسب نہیں ہے ان کے ساتھ سختی کرنا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کا مشورہ سنا، پھر حضرت عمر کو بلا لیا۔ حضرت عمر سے فرمایا کہ تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو کفر کی جڑ ہے، یہ تو کفر کی جڑ ہے، یہ آپ کو جادوگر کہا کرتے تھے، کاہن کہا کرتے تھے، یہ آپ کی شان میں اس طرح کیا کرتے تھے، ان کو ڈھیل دی جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کو بالکل ختم کیا جائے، کوئی رعایت نہیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، دونوں کو بلا کے فرمایا تمہاری مثال دوں، تم دونوں کی مثال بتاؤں کیسے ہے؟ فرمایا حضرت ابوبکر کی طرف منہ کیا، فرمایا بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دودھ میں ڈالے گئے روغن سے بھی بڑھ کر نرم مزاج تھے۔ دودھ میں تیل ڈال دیا جائے نا نرمی کے لیے وہ ہوتا نا، تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں ایسے نرم مزاج تھے جیسے دودھ کے اندر کوئی روغن ڈال دیا جائے، اور نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معاملے میں پتھر سے بھی زیادہ سخت، کوئی نرمی نہیں۔ کہا ابو بکر تم ابراہیم علیہ السلام جیسے ہو اور عمر نوح علیہ السلام جیسے ہیں، لیکن فیصلہ تو وہی ہے جو عمر نے کہا ہے، فیصلہ تو وہی ہے جو لوگوں نے کہا۔ بعد میں پوچھا اے ابو بکر کیا معاملہ ہوا؟ ابو بکر کہتے ہیں معاملہ تو یہ ہوا، میں نے جب باتیں کی تو مجھے لگا کہ اللہ کے نبی اسلام میری بات پر مطمئن ہو چکے ہیں اور ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ بعد میں عمر گئے، اللہ کے نبی اسلام نے عمر کے مشورے کو مان لیا، اب ہم عمر کے مشورے کے مطابق چل رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی رحم دل ہے تو وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور دین کے معاملے میں اگر امت میں کوئی سخت ترین آدمی ہے تو وہ حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر انتہائی نرم، وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں آپ کو اس طرف لے کر چلوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، لشکر آپ نے بھیجا ہوا ہے اور وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، سب نے کہا اے ابو بکر اس لشکر کو واپس بلا لے، رسول اللہ علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے، اب سب نے ہم پر حملہ کر دینا ہے، فلاں معاملہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جملہ ہے وہ کائنات کے اندر آج تک محفوظ ہے کہ مجھ پر مدینہ طیبہ کے درندے آ کے حملہ آور ہو جائیں تب بھی جس جھنڈے کو رسول اللہ علیہ السلام نے باندھا ہے، جس لشکر کو رسول اللہ علیہ السلام نے تیار کیا، میں اسے واپس نہیں بلاؤں گا، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس قدر سخت موقف تھا رسول اللہ علیہ السلام کے ماں، امت میں سب سے رحم دل آدمی ہے۔ زکوٰۃ کے مرتدین کے خلاف اعلان جنگ اگر انہوں نے نہ کیا ہوتا، وہ استقامت اگر حضرت ابو بکر نے اس دور میں نہ دکھائی ہوتی، تب دین نہیں رہنا تھا، تب دین کا نقشہ بدل جانا تھا۔ خیر
حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی یہ منافق ہے، اس کی گردن اتارو، حاتب بن ابی بلتہ کے بارے میں اس نے خط لکھا ہے۔ اللہ اتنے جلالی طبیعت کے تھے، ہر موقع پہ جہاں کوئی معاملہ دیکھنا ہے اس کی گردن اتار دوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا اے عمر تمہیں نہیں پتہ اللہ نے اہل بدر کو معاف کر دیا، یہ بدری ہے۔ حاتب بن ابی بلتہ سے پوچھ تو لو کہ اس نے یہ کام کیوں کیا۔ حاتب بن ابی بلتہ سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی سب کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکے میں، میرا رشتہ دار کوئی نہیں ہے مکہ میں، میرے گھر والے مکہ میں ہیں، تو میں نے کہا چلو مکہ والوں کے ساتھ ایک یہ بھلائی والا معاملہ کر دوں۔ ان کو میں نے یہ تو نہیں بتایا کہ یہ کریں گے، میں نے ان کو صرف ڈرایا ہے۔ اس خط میں بھی ان کو ڈرایا ہی جا رہا ہے نا، ایک خبر دی جا رہی ہے، تو میں نے اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا تاکہ وہ میرے گھر والوں کو وہاں کچھ نہ کہیں۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ کو کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا یہ بخشا ہوا ہے، بدر کے شرکاء میں سے ہے، بخشا ہوا ہے، بس تھوڑا سا راستے سے ہٹ گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں کچھ کہنے والا۔ اب یہاں سے لشکر چلتا ہے، بات کو سمیٹتا ہوں۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، کتنا ہے لشکر مسلمانوں کا؟ 10,000۔ راستے میں جہاں پڑاؤ کر رہے تھے، جہاں مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے اور وہاں سے گزرنا تھا آگے، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پر ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک شخص کی ذمہ داری لگائی کہ یہاں پر کھڑے ہوں، لشکر کو آگے سے بھیجتے رہنا تاکہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے۔ کہیں 10,000 کا قافلہ گزرے گا، 10,000 کا لشکر گزرے گا، کہیں کوئی اس کے ساتھ شرارت نہ کرے، یہاں کھڑے رہو اور لشکر کو آگے سے بھیجتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا کوئی تو اندازہ لگائے۔ ایک کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہاں ایک شخص کی ایک صحابی کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے کہ اس کو کوئی تنگ نہ کرے۔ آج دنیا بڑی بڑی باتیں کرتی ہے اور ہمارے بچے کہتے ہیں دیکھو جی جانوروں کے ساتھ تو وہ معاملہ کر، جانوروں کے ساتھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے، انسان تو انسان رہے، جب انسانوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا اس وقت بھی آپ اسلام نے جانوروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا اور ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا تھا۔ خیر مکہ معظمہ پہنچتے ہیں، حضور اسلام نے کالا امامہ پہنا ہوا ہے، اور پھر بات جتنی مختصر کی جائے معاملہ ختم ہو جائے گا، وہ حسن نہیں رہے گا۔ اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا معاملہ پتہ ہے۔ حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان کی آپس میں دوستی ہے۔ حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان کی آپس میں، ابو سفیان نے چاروں ناجان حضرت عباس سے کچھ کہا تو حضرت عباس نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور مسلمانوں سے بچتے بچاتے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے کہ میں نے اس کو پناہ دے دی ہے، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی کسی کو پناہ دے دے گا تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ مسلمانوں کا دستور تھا۔ مسلمان قتل تو کرنا چاہتے تھے ابو سفیان کو، لیکن حضرت عباس کی وجہ سے کوئی آگے نہ آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہا اس کو اپنے ہاں ٹھہراؤ، اس کا معاملہ دیکھتے ہیں۔ اب اگلے دن صبح جب سارے صحابہ وضو کر رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے لگے ہیں، مکہ معظمہ سے کچھ باہر ابھی اس جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مکہ معظمہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے قریب وہ جگہ جہاں پڑاؤ مسلمانوں نے کیا تھا۔ خیر اب اس جگہ پر جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ کیا تھا وہاں حضرت ابو سفیان بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں۔ عباس نے ان کو پناہ دی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلے دن جب صبح آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی رسول اللہ علیہ السلام کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، سارے ساتھ ساتھ ہیں۔ منظر دیکھا تو بڑا حیران اور پریشان ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، دل میں ایک کیفیت، ایک روب دبدبہ، ایک ہیبت طاری ہوئی۔ نماز کے بعد رسول کریم علیہ السلام کے سامنے ابو سفیان اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ آ تو گیا ہے، اگر بتوں نے ہمارے کسی کام آنا ہوتا، اگر بتوں نے ہمارے کسی کام ہونا ہوتا تو آج نہ آتے۔ یہ دیوی کے بڑے ماننے والے تھے، ان کی ایک دیوی تھی جس کا بت تھا، اس کے بڑے پیروکار تھے، تو نا اسلام تو قبول کر لیا۔ اس طرح ہمارے ہاں آج بھی مسلمان ہو کے آج تک 75 سال گزر جانے کے بعد آج تک ہم میں ہندوؤں والے جراثیم آج بھی موجود ہیں ہمارے لوگوں میں، تو وہ تو اسی وقت مسلمان ہوتے، فوری طور پہ تو معاملہ نہیں ہونا تھا۔ حیران ہو کے پریشان ہو کے کہتے ہیں اب میری دیوی کا کیا بنے گا، اب میری دیوی کا کیا بنے گا۔ میں جملہ ایک پر لطف جملہ
اور مزاح والا ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حیران ہو کے کہتے ہیں خیمے کے اندر بیٹھے، ہائے اب میری دیوی کا کیا بنے گا۔ حضرت عمر خیمے کے باہر کھڑے تھے، کہتے اس کے اوپر بیٹھ کے قضائے حاجت کیا کرنا۔ حضرت ابو سفیان اندر بیٹھے، کہتے عمر تو باز نہیں آئے گا، تجھے پتہ نہیں چلتا میں یہ بات کر رہا ہوں، تجھے کچھ تو خیال کیا کر، تو اتنا کھلا آدمی ہے۔ حضرت عمر نے وہاں جواب یہ دیا تھا کہ تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا، اب تو مسلمان ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عباس کو فرمایا بھائی مسلمان ہو گئے، اب یہ ان کو اونچی جگہ پہ کھڑا کرو تاکہ یہ دیکھیں ہمارے اب ایک ریجمنٹ گزر رہی ہے، مختلف قبائل کے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو سفیان کو کھڑا کیا تاکہ یہ دیکھیں ہمارے لاؤ لشکر کو دیکھے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ اے اللہ کے نبی، یہ چونکہ سردار ہے اور آپ نے تو مانگنے والے کے بارے میں بھی یہ حکم دیا کہ تمہارے پاس کوئی مانگنے والا آئے تو اس کے مرتبے کے اعتبار سے اس کا سوال پورا کرو۔ کوئی مانگنے والا آپ کے پاس آئے نا تو جس طرح کی وہ مدد کا طالب ہو اس کی اتنی مدد کی جائے۔ اب آپ کے پاس ایک مانگنے والا آ رہا ہے کہ آپ کا کوئی دوست آ رہا ہے، وہ آپ سے 1000 کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کو 1000 چاہیے، آپ اس کو 100 روپیہ دیں تو کیا اس کی پوری ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کوئی مانگنے والا آئے تو اس کی مدد کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کیا کرو۔ کیوں؟ قرآن نے یہاں بڑا حسین جملہ کہا ہے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، تم ان کے چہروں سے ان کو جانتے ہو۔ جب کوئی دوست کسی دوست کے پاس جا کے سوال کرتا ہے تو اس کی آس امید اتنی ہوتی ہے کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اور اگر اس کا دوست اس کو جواب دے دے جو اس کو جانتا ہے، ہمارے ایک دوست کہتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ میں یہیں زمین میں چھپ جاؤں، کہیں یہیں زمین مجھے دبا لے، میں یہیں ڈوب جاؤں، مجھے میری دوست نے بھی جواب دے دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جو حرم میں چلا جائے گا، جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا تھا۔ بڑی شان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، آپ نے جتنے مناسک تھے عبادات کے وہ سارے ادا کیے، آخر کار خانہ کعبہ پہنچے اور رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، جاء الحق وزہق الباطل، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آپ یہ تلاوت فرماتے جاتے تھے کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام کی زبان پر یہ آیات بینات تھیں، آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور اس کے بعد جب سارے مکہ والے آپ کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج وہی جملہ کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، آج تم سے کوئی بات نہیں کی جائے گی، کوئی باز پرس تم سے نہیں کی جائے گی، جاؤ تم کو معاف کیا۔ عام معافی کا اعلان تھا، عام معافی کا اعلان۔ اب یہاں کو ذہن میں رکھیے گا، اگر عام معافی کا اعلان تھا تو وہ مارے کیوں گئے تھے لوگ؟ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے مکہ معظمہ کے جب فتح مکہ ہوئی تو آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، تو وہ جو مارے گئے تھے کافروں کے لوگ وہ کیوں مارے گئے تھے؟ تو اس کا جواب بڑا آسان سا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ شرارت کی تھی، ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے ان کو مارا گیا تھا، ورنہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا۔ اور چند ایسے لوگ تھے جن کی معافی کی کوئی صورت نہیں تھی، اس لیے آپ نے فرمایا تھا اگر یہ غلاف کعبہ کے ساتھ بھی تمہیں چمٹے ہوئے نظر آئے تب بھی ان کو نہ چھوڑنا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، عام معافی کا اعلان کر دیا گیا، لیکن یہاں بھی معاملہ ان کے دل سے تعصب نہیں گیا تھا، ان کے دل سے جو بغض تھا وہ تعصب وہ نہیں گیا تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اذان دینے کا حکم دیا گیا اور حضرت بلال اذان دینے لگے تو کافروں کی طرف سے کہا گیا معاذ اللہ ثم معاذ، صرف آپ کو ان کے تعصب کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے آپ کے رنگ کا، کالے رنگ کا تانا دیا تھا کہ اب یہ وقت بھی آنا تھا کہ یہ ہمارے سامنے یہاں پہ اذان دے گا۔ ان کا جملہ نہیں آپ سن سکتے، اس قدر تعصب والا جملہ تھا۔ خیر وہ وہاں سے چلے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم عثمان بن طلحہ کے پاس آئے، جن سے چابی مانگی، کہا عثمان یاد ہے؟ یاد ہے ایک وقت تھا کہ جب میں نے تجھ سے کہا تھا اندر جاؤں تو نے مجھے بڑی سختی کے ساتھ دھکے دیے تھے، چابی دے دے۔ اب جب چابی لے لی چلے گئے اور پھر کہا آج عہد کا، آج وفا کرنے کا دن ہے۔ حضرت عمر چابی مانگتے، حضرت عباس چابی مانگتے، نہیں، اب عثمان بن طلحہ کو بلایا، فرمایا خالدتاً طالدتاً خذھا خالدتاً طالدتاً، یہ چابی پکڑو، قیامت تک یہ تمہارے پاس رہے گی۔ آج تک عثمان بن طلحہ کی اولاد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ بیت اللہ کی چابی ان کے پاس ہے۔
یہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کی عطا، اور یہ ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صلہ رحمی کا معاملہ کہ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا، آپ نے ان کے ساتھ معافی کا وہ معاملہ کیا جس کے وہ حقدار نہیں تھے، اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب پر بھی اپنی بے بہا رحمت برکت نازل فرمائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مکہ کی صورت میں فتح سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ آج مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازے، آج مسلمانوں کی عزت، عظمت، ان کی آبرو، ان کے مال، ان کی جان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کفر کو ملیہ میٹ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔